بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جنگ بدر کی اہمیت، نتائج اور اثرات کے عنوان پر روشنی ڈالوں گی۔ تو اس ٹاپک کے جن نکات پہ میں آج روشنی ڈالوں گی ان میں شامل ہیں مسلمانوں کی حوصلہ افزائی، باطل قوتوں کی حوصلہ شکنی، قریش کے غرور کا سر نیچا، اسلام ایک عظیم قوت، مدینہ میں اسلام کی مزید اشاعت، منافقین کا گروہ، ابو سفیان کی سرداری اور معجزانہ فتح۔ تو چلیے سٹارٹ لیتے ہیں فرسٹ ہیڈنگ سے، جو کہ تھی مسلمانوں کی حوصلہ افزائی۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی ہوئی، مسلمان کتنی کم تعداد میں تھے، کفار کتنی تعداد میں کثرت سے تھے، اس کے باوجود مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ تو اس فتح سے مسلمانوں کو بہت حوصلہ حاصل ہوا، بہت ہمت حاصل ہوئی۔ دوسرا جو پوائنٹ تھا ہمارے پاس وہ تھا باطل قوتوں کی حوصلہ شکنی ہوئی تھی اس جنگ سے، کہ اسلام کے جو دشمن تھے ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے، وہ اپنے حوصلے ہار گئے تھے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ بقول شبلی رحمۃ اللہ علیہ، بدر کا معرکہ اسلام کی ترقی کا پہلا قدم تھا۔ اگر اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو اسلام کی ترقی ہمیشہ کے لیے رک جاتی اور یہ ایک عالمگیر مذہب آگے بڑھنے سے رک جاتا۔ جنگ بدر نہ صرف تاریخ اسلام کا زبردست معرکہ ہے بلکہ تمام دنیا کا تاریخی واقعہ ہے، اور اس واقعے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت میں اس قدر اضافہ اور ترقی ہوئی کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلم کھلا مخالفت ناممکن ہو گئی۔ کئی گھرانے اس جنگ کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اہل مکہ پر اس شکست کا بہت برا اثر پڑا اور انہوں نے اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اس جنگ کا قریش پہ ایک بہت برا اثر یہ بھی پڑا کہ ان کا جو غرور تھا وہ سارا مٹی میں مل گیا۔ ان کا غرور کا جو سر تھا وہ نیچا ہو گیا کہ میدان جنگ میں آنے والے قریشی لشکر کی حالت یہ تھی کہ وہ اکڑتا ہوا، غرور کرتا ہوا، لوگوں کو نمائش کرتا ہوا بڑھ رہا تھا، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ بدر میں لگنے والے میلے میں لوگ ہماری قوت دیکھیں گے تو پورے عرب پر ہمارا رعب طاری ہو جائے گا۔ لیکن جنگ نے ان کا جو غرور تھا اس کو مٹی میں ملا دیا۔ بے شک وہ تعداد میں زیادہ تھے اور اس کے باوجود وہ ہار گئے اور ان کی عزت جو ہے وہ ساری ختم ہو گئی۔ ان کے بڑے بڑے سردار بھی مارے گئے اور مکہ کا کوئی ایسا خاندان نہ تھا کہ جس کا کوئی آدمی اس جنگ میں قتل نہ ہوا ہو۔ قریش کی اس شکست سے بہت زیادہ ندامت ہوئی۔ غزوہ بدر کا ایک بہت ہی مؤثر اثر یہ بھی ہوا کہ اسلام ایک عظیم قوت بن کر ابھرا۔ غزوہ بدر میں اسلام کی فتح نے اسلامی حکومت کو عرب کی ایک عظیم قوت بنا دیا، اور ایک مغربی مورخ کے الفاظ ہیں کہ بدر سے پہلے اسلام محض ایک مذہب تھا، مگر بدر کے بعد وہ مذہب ریاست بلکہ خود ریاست بن گیا۔ تو ان الفاظ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس جنگ کے بعد مسلمانوں کی کیا حیثیت ہو گئی۔ اس کا ایک اور اہم پوائنٹ یہ بھی تھا کہ مدینہ میں اسلام کی اشاعت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا گیا کہ جنگ بدر کے واقعے کے بعد مدینہ میں اوس و خزرج قبائل کے بہت سے لوگوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ 313 آدمیوں کے ہاتھوں 1000 قریش کا لشکر جو ہے اس نے شکست کھا لی، اور ان پر لات و منات اور عزا اور حبل کی قوت کا کھوکھلا پن جو ہے وہ واضح ہو گیا کہ ان کے جو جتنے بھی بت ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ اگر وہ اس قابل ہوتے تو اتنی زیادہ تعداد کے ساتھ ان کو فتح حاصل ہوتی، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ تو ان کا جو یقین تھا ان سے ہٹ گیا اور مدینہ میں اسلام کی اشاعت میں اضافہ ہو گیا۔ تو اب میں بات کروں گی منافقین کے گروہ کی۔ منافقین وہ لوگ جو اوپر سے تو کہتے تھے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم مسلمان ہیں، لیکن دل سے اسلام کے دشمن تھے اور ادھر ادھر کی خبریں رپورٹیں دیتے تھے اور اسلام کی سرگرمیوں کے بارے میں بتاتے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور ان کا ایک سردار جو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے بھی جنگ بدر کے بعد مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ جنگ بدر کے نتیجے میں ابو سفیان کا دیکھتے ہیں کہ کیا رویہ تھا، ان کی سرداری نے کیا کردار ادا کیا۔ قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے تھے، صرف ابو سفیان بچا تھا جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا۔ اس لیے قریش کی قیادت اب جو ہے ابو سفیان کے ہاتھ میں آ گئی تھی جنگ بدر کے بعد۔
بنو امیہ کے اقتدار کی جدوجہد کے پس منظر میں ابو سفیان کی اس قیادت کو بڑا دخل تھا۔ مکہ پہنچ کر ابو سفیان نے اب کیا کیا؟ انتقامی جذبات کو بھڑکایا اور مدینہ پر دوبارہ سے نئے حملے کرنے کے منصوبے بنانا شروع کر دیے، اور اس کے بعد اسلام کے خلاف تمام جنگوں میں کفار مکہ کی قیادت اسی نے کی۔